اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ پاک ہیں، وہ پاک چیز قبول فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے پیغمبروں کو دیا۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبروں، پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیں۔ پھر آپ نے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے غذا ہی حرام دی گئی ہے، تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ مسلم شریف۔ فائدہ: دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ صدقہ بھی صرف وہی قبول فرماتے ہیں جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہر اچھے اعمال سے پہلے رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ تو بات کریں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا بدکار، جھوٹا بادشاہ، اور گھمنڈی فقیر۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ انسان جس گناہ سے آسانی سے بچ سکتا ہو اور پھر اس سے نہ بچے تو وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ گنہگار ہے اور بڑا مجرم ہے جس کے لیے اس گناہ سے بچنا تھوڑا آسان نہ ہو۔ انہی راوی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل چاروں جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ فائدہ: کچھ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نہروں کی طرح یہ چاروں نہریں بھی برکت اور شادابی کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ارد گرد اسلام پھیلا ہوا ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ بطور تشبیہ نہیں بطور حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم اس کی پوری حقیقت سے حالانکہ آگاہی نہیں رکھتے۔ سیہون اور جیہون خراسان کے علاقے میں ہیں، اور فرات شام اور جزیرہ کے بیچ حد ہے، اور دریائے نیل مصر میں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔